اسی لیے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے محدث اور اولیاء اللہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جو عزتیں اور راحتیں ہمارے دلوں میں دی ہیں، اگر بادشاہوں کو معلوم ہو جائے تو یہ بادشاہ زمین کے ٹکڑوں پر لڑنے کے بجائے ہمارے دلوں پر حملہ کر دیں اس سکون کو چھیننے کے لیے، لیکن وہ سکون چھینا نہیں جاتا۔ تو ان کی زندگی جنت کا نمونہ بن جاتی ہے۔ انہیں لذت حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ بڑے بزرگ ہیں، آخر زمانے میں انہوں نے سب کچھ خیرات کر دیا، اپنے پہننے کے کپڑے بھی اپنے خاص شاگرد و مرید کو دے دیے۔ وہ کھانے میں رمضان کا روزہ افطاری میں ایک پیالی چائے بغیر دودھ کی پیالی، وہ فنجان جانتے ہیں آپ؟ ارے منہ کھولو یار، لوٹا کیا بکیٹ، یہ عرب لوگ پیتے ہیں چائے، دیکھی آپ نے کہیں؟ چھوٹی سی پیالی ہوتی ہے، ہمارا جو کپ ہوتا ہے اس سے پاؤ، ایک پیالی چائے افطاری کی، آدھی پیالی چائے سحری کی، اور کچھ نہیں۔ شاگرد و مرید اور ان کے چاہنے والے عرض کرتے ہیں کہ حضرت آپ کچھ نہیں کھا رہے، اگر یہی حال رہا تو کمزوری بڑھ جائے گی۔ تو حضرت کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں بھائی جنت کے مزے آ رہے ہیں، لوگوں کو کھانے میں مزے آتے ہیں اور ان کو بھوکا رہنے میں مزہ آتا ہے۔ جنت کے مزے دنیا میں مل رہے ہیں، وہ راحت، وہ سکون، وہ اطمینان، سمجھ رہے ہیں؟ ایک پیالی چائے پہ گزارا ہو رہا ہے، اور یہاں ماشاءاللہ 5 وقت کھاتے ہیں پھر بھی کہتے ہم نے کچھ نہیں کھایا ہے۔ شہری میں جم کے ہاتھ مارتے ہیں، یہ سوچ سوچ کر کھاتے ہیں کہ اب دن بھر کھانے کو نہیں ملے گا، دن بھر کھانے نہیں ملے، سوچ سوچ کے 2-4 لقمے زیادہ کھاتے ہیں۔ گھر والے بھی کہتے ہیں جلدی اور 2-4 لقمے کھا لو، پھر رات دن بھر بھوکا رہنا ہے۔ بڑی مشکل سے اذان کے وقت میں ختم کرتے ہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں نہیں اذان ہونے تک بھی کھائے جائے، کھاتے رہو کھاتے رہو، اور بعض کہتے ہیں نہیں اذان کے بعد بھی 5 منٹ تک کھا جاؤ، چاہے وہ روزہ رہے کہ نہ رہے، لیکن اس کی اوجھڑی بھرنا چاہیے، حلق تک وہ ٹائم بھر جاتی ہے۔ تو پھر اس کے بعد مشکل سے وہ دن کے 12 گھنٹے گزرتے ہیں، افطاری میں دوپہر سے تیاریاں شروع ہوتی ہیں، بھائی افطاری میں یہ بھی لاؤ، یہ بھی لاؤ، یہ بھی لاؤ، روزہ کھولنے خالی، اور ماشاءاللہ روزہ کھولنے میں خوب جم کے ہاتھ مارتے ہیں۔ اس میں بھائیوں نے پتہ نہیں کباب اور سیخ اور روٹی اور پتہ نہیں کیا آلہ بنا کچرا کوڑا حیدرآباد کا اور دلی کا سب راشن جمع ہو جاتا ہے۔ وہ کھاتے ہی پھر فوراً نماز، اگر گرفتاری سے نماز امام صاحب نے لمبی کر دی تو اس کی گرفتاری، کہتے ہیں امام کو نماز ہی نہیں پڑھانی آتی، جن کو معلوم نہیں ہمارا روزہ ہے، اتنی لمبی نماز پڑھائی جو میں روزہ ہے اس کا، ارے کھل گیا کہ نہیں؟ حلق تک کھایا ہے پھر بھی کہہ رہا کہ میرا روزہ ہے، اور جلدی سے بھاگ کے جا کے گھر میں وہ دن بھر جو پکے تھے، ہر غریب سے غریب کے گھر میں بھی رمضان میں کچھ اچھا ہی پکتا ہے، اور ماشاءاللہ وہاں پھر جم کر کے کھا لیتا پھر وہ، اور یہ سوچ سوچ کے کھاتا ہے کہ دن بھر کچھ نہیں کھایا، آج دن بھر کچھ نہیں کھایا، وہ ڈاکٹر بیچارہ منع کرتا رہتا ہے، اور یہ ماشاءاللہ حلق تک کھا جاتا ہے، کراوی آ کے ڈولتے رہتے ہیں، نیند ہے، اتنا سب کھا گیا تو کیا ہونا اس کا، خالی اوجھڑی میں ذرا لمبی ہوتی ہے، کہتے ہیں بھائی یہ حافظ صاحب برابر نہیں یار، بہت لمبا کر دیتے ہیں، اور پھر وہاں تراویح ختم ہوتے ہی پھر ایک دور شروع ہوتا ہے، چائے کا، دودھ کا، ہریرے کا، بھجی پکوڑے، آلہ بنا کچرا کوڑا، پھر وہ ٹوکری میں بھرتا ہے، 12 بجے تک تو چلتی رہتی ہے گاڑی، مشکل سے 3 گھنٹے سوتے، پھر 3 بجے اٹھ جاتے جلدی، پہلے سے خیال ہے کہ اب دن بھر کھانے نہیں ملے گا اور رات کو کھانا چلتا نہیں ہے، کچھ اچھا پکاؤ،
پھر بھی ہماری طبیعت خراب ہے اور نہ عمل کی توفیق ہے، اور وہ ایک پیالی چائے ہے، ایک آدھی پیالی چائے ہے یا مشکل سے ایک آدھی چپاتی ہے، اس میں جنت کے مزے آ رہے ہیں۔ مزے کھانوں میں نہیں آتے، مزے اعمال سے آتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ دوستوں، بزرگ اور بھائیوں، آخرت کی جنت وہ الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ قبر کو بھی جنت بنا دیتے ہیں، حشر کے میدان کو بھی اس کی جنت بناتے ہیں۔ عرش کے سائے میں ہیں، موتیوں کی کرسیوں پر ہیں، نبیوں اور صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور اللہ جل شانہ وہاں دعوت کر رہے ہیں۔ کھاؤ گے نا؟ سونے والے بھی، جو جاگت ہے وہ پاوت ہے، جو سوت ہے وہ کھوت ہے۔ جاگنے والا پاتا ہے، سونے والا کھوتا ہے۔ سونے والے دعوت کے کھائیں گے،